السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ حضرات علماء کرام، مشائخ عظام، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، عزیز طلباء اور پیارے بچوں، یہ ہماری اور آپ کی سعادت مندی اور خوش بختی ہے کہ آج ہمارے اور آپ کے معبود نے ہمیں اور آپ کو ایک ایسے علمی، روحانی، نورانی، بابرکت اجلاس میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے، جو اس پورے علاقے کے نہایت معتبر دینی ادارہ مصباح الظفر کے سالانہ جلسے کے عنوان سے منعقد کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی اس شرکت کو اپنی بارگاہ میں اس عنوان سے قبول فرما لے کہ اس پورے مجمع میں سے ایک ایک فرد کو مغفرت کی بھیک مل جائے۔ میرے ایمان والے بھائیوں، مغفرت وہ بھیک ہے جو اللہ کے در کے سوا کہیں سے نہیں مل سکتی۔ اللہ ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمارا اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ کتنے کامیاب ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے دنیا کی زندگی ایسی گزاری کہ ان کا رب ان سے راضی ہو گیا، اور کتنے نامراد، ناکام ہیں وہ لوگ جنہوں نے دنیا کی زندگی ایسی گزاری کہ ان کا رب ان سے ناراض رہا، یہاں تک کہ ان کی زندگی کا آخری سانس اللہ کی ناراضگی کی حالت میں نکلا۔ ان کی تباہی یقینی ہے، ان کی بربادی یقینی ہے۔ میرے ایمان والے بھائیوں، یہ ہماری اور آپ کی مذہبی ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ اپنی 24 گھنٹے کی معمولاتی زندگی کا تجزیہ کرتے رہیں، جائزہ لیتے رہیں کہ آج ہم نے کون سا ایسا کام کیا جس سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو۔ کوئی ایسا کام تو ہم سے سرزد نہیں ہو گیا کہ ہم سے ہمارا رب ناراض ہو گیا ہو۔ وہ بڑے غفور الرحیم ہیں۔ اگر کوئی ایسا کام کیا جس کی وجہ سے وہ ناراض ہو گئے، توبہ کریں، استغفار کریں، وہ راضی ہو جائیں گے۔ اپنے رب کو منانا بہت آسان ہے، بہت جلد راضی ہو جاتے ہیں۔ کوئی ان کی رضا کو طلب کرنے والا تو ہو، کوئی ان کو منانے والا تو ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو وہ زندگی عطا کر دے جس سے ہمارا رب ہم سے اور آپ سے راضی ہو جائے۔ ہر اس عمل سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے جس سے ان کی ناراضگی ہو جاتی ہے، وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہر ایسے کام سے ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ آج کی اس نشست میں بس ایک کام عرض کروں گا جس سے اللہ راضی رہتے ہیں، ان کو وہ عمل بہت پسند ہے، جو بھی کرے تو اپنا ذہن بنا لیجئے کہ آج آپ نے مجھ سے قبل بڑے بڑے علماء، مشائخ، محققین، مربین کے بیانات سنے ہیں۔ ہر ایک کا اپنا ایک پیغام ہوتا ہے، اللہ سب کے پیغاموں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ فقیر بھی
آپ کو ایک عمل بتائے گا، وہ معلوم ہے آپ کو، ایسا نہیں کہ معلوم نہ ہو، یہ ہمارا اور آپ کا مذاکرہ ہے۔ بہت کم ایسی باتیں ہوتی ہیں جلسوں میں کہ آپ کے علم میں اضافہ ہو، سب کچھ تو معلوم ہے۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا اس ادارے کے تعاون کے لیے آپ سے کتنا زور لگا کے گزارش کی گئی ہے نا۔ جو عمل بتانے جا رہا ہوں اگر وہ سمجھ میں آ جائے اور انشاءاللہ آ جائے گا تو پھر یہ زور لگانے اور محنت کرنے اور چندہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی۔ جو میں نے ابھی منظرنامہ دیکھا اسے دیکھ کر میرے ذہن میں یہ مضمون آیا جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ توجہ سے سنیں گے انشاءاللہ۔ آج بیان نہ کر کے ہم لوگ کچھ بات، یہ جو ہے نا یہ ہمارے بہت سارے ساتھیوں کے لیے، ہاں اب ٹھیک ہے، یہ ادھر تو جا سکتا ہے، چلیے ایسے رکھیے، یہ آڑ ہے، اب ٹھیک ہے ماشاءاللہ، اب آپ مجھے نظر آ رہے ہیں۔ تو آج کچھ ہم لوگ آپس میں بات چیت کرتے ہیں سوال اور جواب کی شکل میں، ٹھیک ہے نا۔ ایک بہت مشہور فلسفی گزرا ہے، اس کا نام ہے فیثاغورس۔ اس نے ایک بڑی عجیب بات یہ لکھی ہے کہ سوال اور جواب کے ذریعہ جو علم حاصل ہوتا ہے وہ بڑا پختہ اور مضبوط ہوتا ہے۔ حقیقت یہی ہے، سوال انسان کے دماغ کے بند دریچوں کو کھول دیتا ہے، اب اس کے بعد جو جواب آئے گا وہ محفوظ ہو ہی جائے گا۔ سوال انسان کی غفلت کو دور کر دیتا ہے، اس کے بعد جو جواب آئے گا وہ محفوظ ہو ہی جائے گا۔ سوال انسان کو اگلی بات کے سننے کے لیے مستعد اور تیار کر دیتا ہے، پھر اس کے بعد جو جواب آئے گا وہ محفوظ ہو ہی جائے گا۔ ہمارے ہندوستان کے بہت بڑے عالم مفتی اعظم ہند گزرے ہیں، حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ، آپ ان کا نام ضرور سنا ہوگا۔ مفتی اتنے بڑے ہیں اور کتاب لکھی ہے تعلیم الاسلام کے نام سے جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔ اس کا اسلوب کیا ہے؟ سوال اور جواب کی شکل میں، چھوٹے چھوٹے سوالات۔ آپ یقین جانیے مدارس میں جن طلبہ کو تعلیم الاسلام پڑھائی جاتی ہے، میں اس کا مفہوم آپ کو آپ کی زبان میں بتاتا ہوں۔ تعلیم الاسلام نامی کتاب کے ذریعہ سے جن بچوں کو دین سکھایا جاتا ہے ان کا وہ علم دین بڑا پختہ اور مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ ہر علم سوال کے بعد طلبہ کو ملتا ہے، اور سوال انسان کو اگلی بات کے سننے اور یاد کرنے کے لیے تیار کر دیتا ہے۔ جس طرح قرآن مجید کی 114 سورتوں میں سے ایک سورت ام القرآن، ام الکتاب ہے، وہ سورت الفاتحہ ہے، ایسے ہی تمام احادیث کی ایک حدیث تمام احادیث کے بالمقابل ام الاحادیث ہے، وہ تمام احادیث کی ماں ہے، وہ حدیث جبریل ہے، اور اس میں جبریل امین ایک انسانی شکل میں بارگاہ رسالت مآب علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں حاضر ہوئے۔ وہ حدیث نہیں سنا ہوگا آج آپ کو۔ اپنی بات کو مدلل کرنے کے لیے، سوال اور جواب کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے، سوال اور جواب کے ذریعہ جو علم حاصل ہوتا ہے اس کی پختگی کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے میں اشارتاً یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جب انسانی شکل میں جبریل امین رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے تو 4 سوالات کیے تھے۔ سوال ہے جبریل کا اور جواب ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پہلا سوال یہ کیا کہ اسلام کیا ہے، میرے مصطفیٰ نے اس کا جواب دیا۔ دوسرا سوال یہ کیا کہ ایمان کیا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا۔ احسان کیا ہے، نبی علیہ السلام نے اس کا جواب دیا۔ قیامت کب برپا ہوگی،
میرے مصطفیٰ نے ایک وضاحت کے بعد بتایا کہ اس کی کچھ علامتیں تمہارے سامنے ذکر کیے دیتا ہوں۔ انسانی شکل میں آئے ہوئے جبریل امین یہ سوالات کر کے اور جوابات سن کر جب چلے گئے تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا کیا تم پہچان سکے کہ یہ کون صاحب تھے؟ صحابہ نے لا علمی کا اظہار کیا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا، جو بتایا اس کو آپ توجہ سے سنیے گا۔ صرف یہ نہیں بتایا کہ یہ جبریل تھے، صرف یہ نہیں بتایا، یہ بتایا کہ یہ جبریل تھے۔ آئے کیوں تھے؟ آئے اس لیے تھے تاکہ تم کو تمہارا دین سکھائیں۔ جبریل نے تو دین نہیں سکھایا، یہ سکھایا جبریل نے۔ نبی علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام کی آمد کو با مقصد بتاتے ہوئے وضاحت کی کہ یہ جبریل اس لیے آئے تھے تاکہ یہ تم کو تمہارا دین سکھائیں، یعنی دین سیکھنے کا سبب بنے۔ جبریل سوال کرتے رہے، صحابہ ان کے سوالوں کو سنتے رہے، میرے مصطفیٰ جواب دیتے رہے۔ صحابہ کو سوال کے ذریعہ اس جواب کی جو اہمیت ان کے ذہنوں میں اجاگر ہوئی تو جبریل امین کے سوال اور میرے مصطفیٰ کے جواب کے نتیجے میں صحابہ کو دین مل گیا نا۔ بڑی اہمیت ہے سوال اور جواب کی۔ میں جامعہ عربیہ دینی ادارہ مصباح الظفر کے اس عظیم الشان اجلاس میں آپ سے کچھ سوالات کروں گا اور وہ سوالات قرآن کے حوالے سے کروں گا۔ ضروری نہیں کہ آپ اس کا جواب فراہم کریں، آپ جواب دے دیں سبحان اللہ، نہیں تو یہ فقیر اس کا جواب عرض کرتا چلا جائے گا تاکہ زیادہ وقت استعمال نہ ہو۔ آپ لوگ سوالات سننے کے لیے تیار ہیں؟ کل میں بنگال میں تھا تو 12 بجے کے بعد مجھے بٹھایا گیا، میری زبان سے یہ جملہ آ گیا کہ 12 بجے کے بعد افہام اور تفہیم کی قوتیں مزمحل ہو جاتی ہیں۔ تو جو ناظم اجلاس تھے انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ جملہ بڑا ثقیل کہہ دیا، یہ سیدھے سادے لوگ اس کو کیا سمجھیں؟ تو میں نے کہا کہ پھر آپ کوئی تعبیر دے دیجئے۔ انہوں نے تعبیر یہ دی کہ 12 بجے کے بعد آنکھیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، منہ بڑا ہو جاتا ہے۔ یہ ان کی تعبیر تھی، لیکن میں سچ بتاتا ہوں آپ کو، میں نے دیکھا بڑی گہری نظر میں نے ابھی اپنے سامعین پہ ڈالی، الحمدللہ سب مستعد ہیں۔ کسی کی آنکھوں میں نیند کا خمار مجھے تو محسوس نہیں ہو رہا، تازہ دم ہو کے آپ بیٹھے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس سوال اور جواب کے ذریعہ آج آپ کو سبق یاد ہو جائے گا۔ صرف سن کر نہیں اٹھیں گے آپ، بلکہ سبق یاد کر کے اٹھیں گے انشاءاللہ۔ میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، اولین وحی کا نزول ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی گزر چکی تھی، کتنی عمر ہو چکی تھی جب آپ علیہ السلام پر اولین وحی کا نزول ہوا؟ بتائیے۔ جزاک اللہ، جواب آپ کا بالکل صحیح ہے، اور یہ سوال اور جواب ایک مقصد کے لیے کر رہا ہوں، وہ مقصد ابھی اجاگر ہوگا آپ کے سامنے۔ جس مقصد کو آپ کے ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں اس مقصد کے لیے سوال اور جواب کر رہا ہوں آپ سے۔ الحمدللہ آپ کا جواب صحیح ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کی ہو چکی تھی تب آپ علیہ السلام پر اولین وحی کا نزول ہوا۔ دوسرا سوال، کہ پہلی وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جو نازل ہوئی وہ آپ کے شہر مکہ میں رہتے ہوئے آپ پر نازل ہوئی۔ شہر مکہ میں جو آپ کا گھر تھا جس میں زینب پیدا ہوئی، جس میں رقیہ ام کلثوم اور فاطمۃ الزہرا پیدا ہوئی، جس گھر میں قاسم پیدا ہوئے، جس گھر میں عبداللہ پیدا ہوئے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہر مکہ میں اپنے اس گھر میں تھے کہ آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی، یا شہر مکہ سے باہر تھے؟ ماشاءاللہ، آپ لوگ بھی ہمت کریں، آپ کا جواب بالکل صحیح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی شہر مکہ کے اندر، آپ کا گھر، وہاں آپ پر پہلی وحی نازل نہیں ہوئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ شہر مکہ سے باہر ہوئی۔ شہر مکہ سے باہر جو وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، آپ زمین پر تھے یا کسی پہاڑ کی آخری چوٹی پر بنے ہوئے غار حرا میں تھے؟ غار میں تھے، زمین پر تو نہیں تھے، پہاڑ پر تھے۔ اس پہاڑ کا نام کیا ہے؟ اس پہاڑ کا نام ہے جبل نور۔ جبل کے معنی پہاڑ اور نور کے معنی لائٹ، روشنی والا پہاڑ، لائٹ کا پہاڑ۔ واقعتاً وہ جبل نور ہی ہے جہاں سے اولین وحی کا پیغام پوری دنیا میں پھیلا اور پوری کائنات کو روشن بنا دیا۔ جبل نور کی آخری چوٹی پر جو غار بنا ہوا ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور آپ پر پہلی وحی کا نزول ہوا۔ اس غار کا نام کیا ہے؟ غار حرا۔ اگر یہاں پر میں ایک نقطہ آپ کو بتاؤں، آسان کر کے بتاؤں گا، ہے نقطہ بڑا اہم اور قیمتی، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اسلوب اتنا آسان کر دوں کہ آپ سمجھ جائیں۔ یہ جو مدرسہ مصباح الظفر ہے، اور یہی نہیں جتنے مدارس ہیں، ان مدارس میں طلباء کی اکثریت اسی شہر کی ہوتی ہے یا باہر کے طلباء کی ہوتی ہے؟ سچ سچ بتاؤ مجھے۔ باہر کے طلباء کی اکثریت ہوتی ہے۔ بہت اہم نقطہ ہے، توجہ سے سننا۔ یہ مت کہنا کہ ڈھکے والے تو یہاں پڑھتے نہیں، باہر والے پڑھتے ہیں، یہاں کا فیض اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ آپ کو ابھی اسلامی فطرت کا علم نہیں تو ایسے الفاظ، بعض لوگ کہتے ہیں بہاری بچوں کو کیوں بلا لیا، بنگالی بچوں کو کیوں بلا لیا، وہاں کے بچوں کو کیوں بلا لیا، یہ سب جہالت پر مبنی باتیں ہیں۔ ابھی میں نقطہ بتاؤں گا، وہ آپ کہیں گے یہ تو عین فطرت کی ترجمانی ہے جو کچھ مدارس میں ہو رہا ہے۔ یہ جتنے طلبہ بیٹھے ہیں، ان میں ایک تو مجھے معلوم ہے ڈھکے کے ہیں، حضرت مولانا شجاعت حسین صاحب کے صاحبزادے، حضرت قاری سخاوت حسین صاحب کے پوتے، ایک ڈھکا کے ہیں، اور بھی ہیں کچھ یا ایک ہی ہیں؟ ایک ہے نا، کئی بچے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جتنے طلبہ یہاں پڑھ رہے ہیں اکثریت ان میں باہر کی ہے۔ ابھی باہر کا ہونا آپ کی سمجھ میں آسانی سے آ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی شہر مکہ میں نازل نہیں ہوئی، پہلی وحی آپ پر آپ کے گھر میں نازل نہیں ہوئی، پہلی وحی آپ پر حالت ہجرت میں نازل ہوئی ہے۔ جو آپ نے کہا کہ مکے سے باہر تھے، اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے در کو چھوڑا، اپنے شہر کو چھوڑا، شہر گھر در چھوڑ کر کئی کلومیٹر کے فاصلے پر واقع جبل نور کی آخری چوٹی پر بیٹھ کر آپ اللہ کی عبادت میں مصروف عمل رہا کرتے تھے۔ پہلی وحی کا نزول میرے مصطفیٰ پر حالت قیام میں ہوا، یعنی اپنے گھر میں اقامت کی حالت میں یا حالت ہجرت میں؟ بولیے، حالت ہجرت میں۔ واقعتاً حالت ہجرت میں پہلی وحی نازل ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان سے بھی پہلے جو باب قائم کیا ہے، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہاں بیان ہے اس بات کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نزول کے حالات، وحی کے نزول کی کیفیات کیا تھیں، وہ اس بات کے اندر بیان ہوں گی۔ امام بخاری نے اس کے تحت 7 حدیثیں ذکر کی ہیں۔ پہلی حدیث بڑی مشہور حدیث ہے، توجہ دے رہے ہیں آپ، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث امام بخاری نے صحیح بخاری نے 7 مقامات پر ذکر کی ہے۔ نزول وحی کے بعد کے تحت اس حدیث میں کون سا مضمون موجود ہے، یہ سمجھ لو گے تو مدرسوں کی عظمت دل میں اتر جائے گی۔ پہلی وحی کا نزول، اس حدیث میں کیا تعلق ہے دونوں کا؟ تعلق اس بات کا ہے کہ اس حدیث میں ہجرت کا تذکرہ ہے۔ اس حدیث میں کس کا تذکرہ ہے؟ ہجرت کا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی حالت ہجرت میں نازل ہوئی، اس معنی کر یہ ترجمۃ الباب اس میں ثابت ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کا کلام لینے کے لیے گھر در چھوڑنا یہ ہمارا اور آپ کا ہی طریقہ نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ نے اپنا گھر چھوڑا، اپنا در چھوڑا، اپنا شہر چھوڑا، اور ہجرت کی حالت میں آپ موجود ہیں جبل نور کی آخری چوٹی پر بنے ہوئے غار حرا میں۔ یہ بچے بھی اپنا گھر چھوڑ کے آئے ہیں قرآن لینے کے لیے، یہ بچے بھی اپنا در چھوڑ کے آئے ہیں قرآن کو حاصل کرنے کے لیے۔ پہلی حدیث نامکمل ہے، اس میں سے جملہ مذکور نہیں ہے، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ امام بخاری نے اس پہلی حدیث میں جملہ کیوں نہیں لکھا؟ وہ ایک علمی بحث ہو جائے گی، اس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں، میں اس کو ذکر بھی نہیں کروں گا، صرف اتنا سمجھانا چاہتا تھا کہ قرآن حاصل کرنے کے لیے میرے مصطفیٰ علیہ السلام پر اولین وحی کے نزول کی جو حالت ہے وہ آپ کی حالت اقامت ہے، یہ حالت ہجرت ہے۔ بولیں، حالت ہجرت ہے۔ ماشاءاللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو سارا قرآن ایک دم سے نازل ہوا، یا آپ کی 23 سالہ پیغمبرانہ زندگی میں تدریج کے ساتھ، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے یہ قرآن نازل ہوا؟ جواب دیجیے۔ ماشاءاللہ، تھوڑا تھوڑا کر کے آپ علیہ السلام پر آپ کی 23 سالہ پیغمبرانہ زندگی میں قرآن نازل ہوا۔ مقصد بہت قریب آ رہا ہے۔ یہ سوالات، آپ کے جوابات ایک بنیادی اور اہم اور عظیم مقصد کے لیے میں کر رہا ہوں، وہ مقصد بہت قریب آ رہا ہے۔ خدا کرے وہ مقصد آپ سمجھ لیں اور دل کی گہرائیوں سے اسے تسلیم بھی کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آیتیں نازل ہوتی تھیں تو یہ بچے جیسے حفظ کرتے ہیں، ان بچوں نے جیسے قرآنی آیتوں کو نہ جانے کتنی بار رٹا ہے، رٹ رٹ کر یہ قرآن کے سینوں میں محفوظ ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جبریل امین آیات قرآنیہ لے کر آتے، آپ کو پڑھاتے، میرے مصطفیٰ پڑھ لیتے، پچھلی آیات ذہن سے نکل نہ جائیں تو اس کے لیے نبی علیہ السلام نے یہ عمل شروع کیا کہ جبریل جب ایک آیت پڑھا کر فارغ ہوتے اور اگلی آیت پڑھواتے تو اتنے وقفے میں میرے مصطفیٰ علیہ السلام پچھلی آیت کو جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش کرتے۔ اللہ کی امانت ہے، اللہ کے بندوں تک پہنچانی ہے، کہیں بھول نہ جاؤ۔ اللہ نے آپ پر ایک پابندی لگا دی، پابندی یہ لگا دی، لا تحرک به لسانک لتعجل به۔ اللہ میرے محبوب، آپ اس قرآن کو جلدی پڑھنے کے لیے اپنی زبان کو دوبارہ حرکت نہیں دیں گے۔ میرا فرشتہ جبریل جب آپ کو ایک مرتبہ پڑھا دے، بس ایک مرتبہ پڑھ کے آپ خاموش ہو جائیں، اس آیت کو یاد کرنے کے لیے دوبارہ پڑھنے کی اس مجلس میں اجازت نہیں، پابندی لگ گئی۔ ایک آیت کو دوبارہ نہیں پڑھ سکتے جبریل کی موجودگی میں۔ اگر ان بچوں کے اساتذہ یہ پابندی لگا دیتے کہ مغرب بعد سبق یاد کرنے بیٹھو،
سبق یاد کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ بس ایک آیت ایک مرتبہ پڑھ سکتے ہو، دوبارہ پڑھنے کی اجازت نہیں۔ ایک مرتبہ پڑھ کے سبق سناؤ، یہ سارے بچے بھاگ جائیں گے کہ سر اتنا مشکل کام ہم کیسے کریں۔ آیت کو رٹنے کی اجازت نہیں دے رہے استاذ محترم، آیت کو دوبارہ پڑھنے کی اجازت نہیں فراہم کر رہے ہیں استاذ گرامی۔ یاد کیسے ہوگا؟ یہی صورتحال ہے نا۔ اللہ نے اپنے نبی پر پابندی لگا دی کہ اس آیت کو آپ دوبارہ اس مجلس میں پڑھ نہیں سکتے، بس ایک مرتبہ پڑھنے کی اجازت ہے۔ یہ پابندی کیوں لگائی؟ پابندی اس لیے لگائی تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے ان بچوں کو انسانوں نے پڑھایا ہے، میرے مصطفیٰ کو میرے اللہ نے پڑھایا ہے۔ سبحان اللہ، دو لوگوں نے بولا، اور اگر میں یہ بیان انگلینڈ میں کر رہا ہوتا تو پورے مجمع سے سبحان اللہ کی آواز آتی۔ فرق واضح ہو جائے، ان بچوں کو ان کے استاذ جو انسان ہیں انہوں نے پڑھایا ہے، میرے مصطفیٰ کو میرے اللہ نے پڑھایا ہے۔ بس ایک مرتبہ میرے مصطفیٰ پڑھ لیتے، بس اسی حالت میں وہ آیات قرآنی آپ کے سینے میں ہمارا اللہ محفوظ کر دیتا، جس کی ذمہ داری اللہ نے ان الفاظ میں لی ہے۔ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنًا۔ میرے محبوب، آپ متفکر کیوں ہو گئے؟ یہ قرآن آپ کے سینے میں جمع کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور آپ کی زبان سے پڑھوا دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ بھول نہیں سکتے اِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں قرآن محفوظ، اس کے مفاہیم، اس کے معنی محفوظ۔ اب میرا بہت اہم سوال ہے، ہو سکتا ہے آپ اس کا جواب فراہم نہ کر سکیں، یہ فقیر اس کا جواب فراہم کرے گا، مگر یاد کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا جتنا قرآن نازل ہوتا تھا، نبی علیہ السلام نے اس نازل شدہ قرآن کی حفاظت کے لیے کتنے اسباب اختیار کیے، کتنی تدبیریں اختیار کی قرآن کی حفاظت کے لیے۔ نبی کی ذات کا تو مسئلہ حل ہو گیا، نبی نہیں بھول سکتے، لیکن یہ تو اللہ کی امانت ہے، قیامت تک باقی رہے گی یہ امانت اللہ کی، قیامت تک کے انسانوں تک یہ قرآن پہنچتا رہے۔ اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے اسباب اختیار کیے؟ یاد کیجئے، 2 اسباب۔ آ گئی ہے منزل جہاں پہ میں آپ کو لانا چاہتا ہوں۔ قیامت تک انسانوں کے پاس یہ قرآن محفوظ رہے۔ دیکھو 1450 سال گزر گئے، قرآن باقی ہے، رب کعبہ کی قسم یہ باقی رہے گا۔ دنیا کی تمام طاقتیں مل کر اس کا ایک زبر مٹانا چاہیں، دنیا کی تمام قوتیں مل کر اس کا ایک زیر ختم کرنا چاہیں، کبھی وہ اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکتی، میرے رب کا وعدہ ہے۔ اسباب و وسائل کے بندھن میں بندھی اس دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی حفاظت کے لیے، قرآن محفوظ رہے ہر دور کے انسانوں کے لیے، ہر ملک کے انسانوں کے لیے، ہر خطے کے انسانوں کے لیے، یہ قرآن جو ہمارے اور آپ کے پاس آج محفوظ ہے، یہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی توجہ اور آپ علیہ السلام کے اختیار کردہ اسباب و وسائل کے نتیجے میں ہے۔ اللہ نے حفاظت کا انتظام کیا ہے، روزی کا بھی ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ کھیتی باڑی کیوں کرتے ہو؟ کہتے اس لیے ہیں کہ روزی ہمارا اللہ دے گا، ہاتھ پیر مارنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ اسباب و وسائل کے بندھن میں پوری دنیا بندھی ہے۔ اللہ کی قدرت کا نظام الگ ہے، اسباب و وسائل کو اختیار کرنے کا سسٹم الگ ہے۔ اصل محافظ اللہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے لی۔
جمع کرنے کی ذمہ داری لے لی۔ تو اسباب و وسائل کی اس دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو محفوظ رکھنے کے لیے اور قیامت تک کے انسانوں تک اسے پہنچانے کے لیے کتنے اسباب اختیار کیے؟ دو۔ کتنے اسباب اختیار کیے؟ دو۔ وہ توجہ سے سنیے۔ نمبر 1، جتنا قرآن نازل ہوتا تھا، جتنا نازل ہوتا تھا، اتنا قرآن میرے مصطفیٰ علیہ السلام اپنے پیارے پیارے صحابہ کو زبانیں یاد کرا دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ جب آپ پر کوئی آیت نازل ہوتی، صحابہ کو بلاتے کہ میرے پیارے صحابہ، آج مجھ پر یہ قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں، ان کو یاد کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اتنا قرآن یاد کرا دیا کرتے تھے جتنا آپ پر نازل ہوتا تھا۔ اب جملہ یاد کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ پیغمبرانہ زندگی میں ادھر قرآن کا نزول مکمل ہوا، رب کعبہ کی قسم ادھر صحابہ کا حفظ مکمل ہوا۔ یاد ہو گیا جملہ یہ؟ جتنی آیتیں نازل ہوتی تھیں اتنا صحابہ کو قرآن حفظ کرا دیتے تھے۔ 23 سال میں قرآن کا نزول مکمل ہوا، تو میں نے آپ کو جملہ یاد کرا دیا ہے۔ نبی کی 23 سالہ پیغمبرانہ زندگی میں ادھر قرآن کا نزول مکمل ہوا اور ادھر صحابہ کا حفظ مکمل ہوا۔ یہاں بیچ میں ایک سوال کر لوں تاکہ منزل تک پہنچنے میں آسانی ہو جائے، مجھے صرف اتنا بتا دو، ابھی وضاحت بعد میں کروں گا۔ صحابہ کو یہ قرآن حفظ کس نے کرایا؟ بتا تو میں نے سب کچھ دیا ہے، آپ کو اپنی زبان سے بولنا باقی ہے۔ کیوں حضرت مولانا؟ ان کو صرف زبان سے بولنا باقی، اور آپ ہی ہمارے مخاطب ہیں، یہ علماء تو سب جانتے ہیں الحمدللہ۔ آج میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ، بالکل، ذرا زور سے بولے سارے ساتھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو یہ قرآن مجید حفظ کس نے کرایا؟ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اگر کسی صاحب کو اس پورے مجمع میں سے میرے اس دعوے پر کوئی اعتراض ہو، فقیر بیٹھا ہے، سوال کر سکتے ہیں۔ اس پر دلائل اور شواہد اتنے ہیں کہ اس بات کو کوئی کاٹ نہیں سکتا۔ صحابہ کو حفظ کس نے کرایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے نبی نے۔ اب یہاں پر ایک نقطہ اور سن لو، دماغ کے جو بند دریچے کھل جائیں گے اور نبی کی عظمتیں، ان کی رفعتیں دل کی گہرائیوں میں اترتی چلی جائیں گی۔ یہ بچے جتنے حافظ ہوئے ہیں، ان کو جو حفظ کرایا گیا اس قرآن کے ذریعہ کرایا گیا جو بالترتیب لکھا ہوا ہے۔ 114 سورتیں بالترتیب ہیں، سورۃ الفاتحہ سے سورۃ الناس تک۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اسی ترتیب سے قرآن نازل ہوا تھا؟ قرآن کے نزول کی ترتیب بالکل الگ ہے۔ جو آیتیں نازل ہوتی، نبی وہی آیتیں ان کو یاد کراتے۔ تو صحابہ کا حفظ سورۃ الفاتحہ سے شروع ہوا تھا۔ صحابہ کا حفظ عما یتساءلون سے شروع ہوا تھا۔ صحابہ کا حفظ شروع ہوا تھا اقرأ باسم ربک الذی خلق، یہاں سے ان کا حفظ شروع ہوا تھا۔ صحابہ کا حفظ من الجنۃ والناس میں پورا نہیں ہوا تھا۔ ان المتقین فی ظلال وعیون کی آخری آیت پہ، اس رکوع کے آخری آیت پہ مکمل نہیں ہوا تھا۔ فبأی حدیث بعدہ یؤمنون پر ان کا حفظ شروع ہوا تھا اقرأ باسم ربک الذی خلق سے، اور ان کا حفظ مکمل ہوا تھا واتقوا یوما ترجعون فیہ، اس آیت کے اوپر ان کا حفظ مکمل ہوا تھا جو کہ سب سے آخری آیت ہے۔ پھر اگر آپ نزول کی تفصیل سنیں گے تو دنگ رہ جائیں گے۔ ایک آیت نازل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا، ان سے کہا
آج یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، ان کو فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد یاد کرو، اور آج یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، ان آیتوں کو فلاں صورت میں اس آیت سے پہلے یاد کرو۔ بڑا مشکل حفظ تھا صحابہ کا۔ اگر اس ترتیب سے مدرسوں میں حفظ کرایا جائے تو میرا وجدان کہتا ہے کہ تمام طلبہ بھاگ جائیں گے، کہ ہمارے پاس کا یہ کام نہیں ہے کہ اس کو اس کے بعد یاد کرو، اس کو اس کے بعد یاد کرو، ہم تو ترتیب سے لٹ کے یاد کر لیں گے۔ یہ فرق کیوں رکھا گیا؟ فرق اس لیے رکھا گیا تاکہ یہ واضح ہو جائے ان طلبہ کو رسول کی امت کے افراد نے یاد کرایا ہے اور صحابہ کو محمد رسول اللہ نے یاد کرایا۔ یہ فرق واضح ہو جائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس کے جو حفاظ اساتذہ، یہ ان کے بس کا کام ہے ہی نہیں کہ نزول ترتیب، جو نزول کی ترتیب ہے، ترتیب نزولی کے لحاظ سے وہ بچوں کو حفظ کرا دے۔ بہت مشکل کام ہے۔ نبی علیہ السلام کا معجزہ ظاہر ہو گیا، پتہ چل جائے امت حفظ کیسے کراتی ہے اور امت کے نبی نے کیسے حفظ کرایا۔ یہ آپ کی معجزانہ شان تھی جس کے نتیجے میں صحابہ کا حفظ مکمل ہوا۔ تو ہمارا ایک مسئلہ حل ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو قیامت تک محفوظ رکھنے کے لیے جو 2 اسباب اختیار کیے تھے، ان میں سے پہلا سبب، جتنا جتنا قرآن نازل ہوتا تھا اتنا اتنا قرآن میرے مصطفیٰ اپنے صحابہ کو حفظ کرا دیتے تھے۔ ادھر قرآن کا نزول مکمل ہوا اور ادھر صحابہ کا حفظ مکمل ہوا۔ اور درمیان میں نے آپ سے بات پوچھ لی تھی کہ صحابہ کو حفظ کس نے کرایا، تو آپ کا بڑا واضح جواب تھا، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حفظ کرایا۔ متفق ہے نا اس سے؟ چلیے دوسرا سبب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو قیامت تک کے لیے محفوظ کرنے کے واسطے دوسرا سبب یہ اختیار کیا کہ کاتبین وحی صحابہ کی ایک ٹیم تیار کر دی۔ جو صحابہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان کو بلایا، وہ پوری جماعت ہے۔ اس فقیر کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے قرآن ایک تعارف، اس میں اس فقیر نے اس موضوع پر بحث کی ہے اور تمام مضامین جمع کیے ہیں۔ تدوین قرآن کے عنوان کے تحت میں بڑی جامع معلومات میں نے اس میں فراہم کی ہیں۔ آپ بس اتنا یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹیم تیار کی صحابہ کی جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ جب کوئی آیت نازل ہوتی صحابہ کو زبانی بھی یاد کراتے، کاتبین وحی صحابہ کو بلا کر کہتے کہ آج مجھ پر یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، ان کو تحریر کر لو، ان کو لکھ لو۔ اس زمانے میں اتنا کاغذ نہیں تھا جتنا آج ہے۔ کاغذ کی قلت کی وجہ سے اس قرآن کو چمڑے پر لکھا گیا، کاغذ کی قلت کی بنیاد پر اس قرآن کو پتھر کے ٹکڑوں پر لکھا گیا، کاغذ کی قلت کی بنیاد پہ اس قرآن کو چھالوں پہ لکھا گیا۔ یعنی میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے اس قرآن کو سینوں میں بھی محفوظ کیا، سفینوں میں بھی محفوظ کیا، زبانی یاد کرا کے، حفظ کرا کے یہ قرآن اپنے صحابہ کے سینوں میں محفوظ کر دیا، اور قرآن کی ایک ایک آیت لکھ کر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریری طور پر بھی اس کو محفوظ کر دیا۔ اب آگے علمی بحث ہے۔ حضرت عمر نے حضرت صدیق اکبر سے کیا گزارش کی، زید بن ثابت کی نگرانی میں وہ کون سی ٹیم تشکیل دی گئی، اس میں ہم آپ کو نہیں لے جائیں گے۔ آپ کو بس میں 2 باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے قرآن کو قیامت تک کے انسانوں کے لیے محفوظ کرنے کے واسطے 2 سبب اختیار کیے۔ حفظ کرایا اپنے صحابہ کو، حافظ بنایا صحابہ کو، اور پورا قرآن لکھوا بھی دیا تحریری طور پر۔ اب اگلی بات کو بہت توجہ سے سنیے گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا ہے قرآن، جتنا جتنا جہاں جہاں ٹکڑوں میں لکھا ہے الگ الگ، لکھا ہوا قرآن بھی تو صحابہ پڑھتے تھے۔ دیکھو ایک جملہ یاد رکھنا، لکھا ہوا قرآن دیکھ کر پڑھا جائے اسے ہم اور آپ کیا کہتے ہیں؟ ناظرہ، ہے نا؟ اور قرآن لکھا ہوا ہے
اسے دیکھ کے بچے پڑھتے ہیں تو آپ نے کہا کہ بھائی ہمارے بچوں نے ناظرہ پڑھنا شروع کر دیا ہے، ہمارے بچوں کا آج ناظرہ مکمل ہو گیا ہے، لکھا ہوا قرآن دیکھ کر پڑھ رہے ہیں تو ناظرہ ہے، اور وہ قرآن سینوں میں محفوظ ہو جائے، وہ زبان اسے پڑھے تو آپ کہتے ہیں کہ حافظ صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں بغیر دیکھے ہوئے۔ تو دو اصطلاحیں ہو گئی، حفظ اور ناظرہ۔ ناظرہ جو لکھا ہوا قرآن ہے اس کو دیکھ کے پڑھنا، زبانی قرآن کو پڑھنا حفظ۔ یہ دونوں انتظام کس نے کیے؟ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے دونوں انتظامات۔ آپ نے ابھی ایک اقرار کیا میرے ساتھ میں بیٹھ کر کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حفظ کرایا۔ تو میں ایک جملہ بول رہا ہوں، اس پہ جواب دیجئے گا، حفظ کرانا نبی والا کام ہے یا نہیں ہے؟ اقرار ہے دل سے؟ یہ زبان تو اظہار کرتی، دل کی بات بتاؤ مجھے، آپ کا دل اسے تسلیم کر رہا ہے کہ نہیں کہ حفظ کرانا یہ نبی والا کام ہے؟ دل مان رہا ہے نا؟ کتنی بار اپنی اب تک کی زندگی میں یہ بول بولا ہے آپ نے؟ اگر کوئی پوچھے آپ سے کہ مدرسہ مصباح الظفر ڈھکا میں ہوتا کیا ہے، اگر آپ یہ کہیں کہ وہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے، جواب صحیح ہے۔ اگر آپ نے وہاں کہا کہ یہ حفظ کرایا جاتا ہے، جواب صحیح ہے۔ آپ نے کہا کہ اس مدرسے میں دین سکھایا جاتا ہے، جواب صحیح ہے۔ میں ان جوابوں کو غلط نہیں بتا رہا، میں تو آپ کو حقیقت پر مبنی، جس کے پیچھے دلائل اور شواہد کا انبار لگا ہوا ہے، حقیقت پر مبنی ایک جملہ آپ کو یاد کرانے کے لیے آیا ہوں، ایک بول یاد کرانے کے لیے آیا ہوں۔ ڈھکا کے چپے چپے پر ہر گھر میں ہر ایک کی زبان پہ آ جائے، مدرسہ مصباح الظفر میں نبی والا کام ہوتا ہے۔ اور اسی میں نہیں، جتنے مدارس ہیں وہاں کیا ہوتا ہے؟ پورے اعتماد سے کہنا کہ وہاں نبی والا کام ہوتا ہے۔ یہ میں نے آپ کو جو کچھ سمجھایا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَاب کی تفسیر ہے، نبی انہیں کتاب سکھاتے ہیں۔ اس آیت میں نبی علیہ السلام کے جو 4 فرائض منصبی اللہ نے بیان کیے ہیں، ان 4 فرائض منصبی میں ایک فرض منصبی ان الفاظ میں مذکور ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَاب، یہ نبی ان کو کتاب سکھاتے ہیں۔ یہ قرآن کا سکھانا اور قرآن کا سمجھانا اور قرآن کا حفظ کرانا، یہ سب کس کے کام ہیں؟ نبی والے کام ہیں۔ یہ الفاظ آپ نے بولے نہیں، امت کے درمیان ان الفاظ کا، ان بولوں کا استعمال نہیں ہوا، نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ یہاں بچے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کس کا کام ہے، یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیتوں کی تلاوت نبی کرتے ہیں۔ جو بھی قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرے گا وہ نبی والا کام کر رہا ہے۔ آپ نے یہ بول نہیں بولے تو بار بار کہا گیا کہ یہ ہاتھ جیب میں ڈالو۔ اس کی نوبت کیوں پیش آئی؟ نوبت اس لیے پیش آئی کہ ابھی دل نے اس عظیم عمل کو، حفظ کرانے کو، قرآن سکھانے کو نبی والا کام کہاں تسلیم کیا ہے؟ رب کعبہ کی قسم، جس دن آپ کے دلوں نے اس حقیقت کو تسلیم کر لیا، یہاں تو نبی والا کام ہوتا ہے، سب کچھ لے کے یہاں آ کے قربان کر دو گے کہ اتنا عظیم عمل یہاں ہو رہا ہے۔ اور ان کی ضرورت کیا پیش آئی کہ ہمارے گھر پہ آئیں، ہمارے در پہ آئیں، ہماری دکانوں پر آئیں اور ہمارے کارخانوں میں آئیں اور ہمارے کھیتوں میں غلہ لینے کے لیے آئیں۔ ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کی ضرورت ہے۔ جہاں نبی والا کام ہو رہا ہے، بلا شبہ ہو رہا ہے، جو نبی والا کام کر رہے ہیں ان کا تعاون کرنا، ان کی خدمت کرنا، یہ آپ کی مذہبی ذمہ داری ہے۔ پیغام پہنچانا اس فقیر کا، علماء کا کام ہے، ماننا نہ ماننا یہ آپ کا کام ہے۔ جن لوگوں کے بارے میں آپ کے دل نے تسلیم کر لیا کہ یہ نبی والا کام کر رہے ہیں، جب وہ آپ کی بستی میں آتے ہیں تو لائن لگ جاتی ہے دعوت کی،
میرے یہاں، وہ کہتے نہیں میرے یہاں، وہ کہتے نہیں میرے یہاں. ہوتا ہے نا ایسا. کیوں؟ آپ کے دل نے تسلیم کر لیا ہے کہ یہ نبی والا کام کر رہے ہیں. میں اس موضوع کو چھیڑنا نہیں چاہتا، میں تو حقیقت پر مبنی قرآن و حدیث اور اسلام کی 1450 سالہ تاریخ کے حوالے سے بتانے آیا ہوں کہ بلا شبہ قرآن کا حفظ کرانا، قرآن کا ناظرہ پڑھانا، اس کا انتظام کرنا یہ نبی والا کام ہے. اس کو جس دن آپ کے دل نے تسلیم کر لیا، نہ جیب میں ہاتھ ڈلوایا جائے گا، نہ کوئی سفیر آپ کے دروازے پہ آئے گا. آپ لائن لگائے کھڑے ہوں گے. یہ مہمانان رسول ہیں، یہ طلبہ صحابہ والا کام کر رہے ہیں، یہ اساتذہ نبی والا کام کر رہے ہیں، یہ نبی والا کام مدرسوں میں جاری ہے. تو پھر آپ سب کچھ قربان کرنے کے لیے حاضر ہو جائیں گے. ابھی دل نے اسے مانا نہیں تو چلنا مشکل. ابھی دل نے اس حقیقت کو تسلیم نہیں کیا تو ہمارے اکابر علماء کو کتنی محنتیں کرنی پڑتی ہیں. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب ایک آخری بات سن لیجیے، اس کے بعد دعا ہو جائے گی. اگر آج کے درس میں آپ نے اتنا سبق سمجھ لیا تو بہت کافی ہے میرے حوالے سے. باقی علماء نے آپ کو جو کچھ سمجھایا ہے ان کی باتوں پر بھی عمل کرو. اس فقیر نے جو آپ کو درس دیا ہے اس کو آپ نے سمجھ لیا تو آپ اس کے اوپر عمل کر لیں. بس آخری بات کہتا ہوں، اس کو بھی اسی سے متعلق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا، نبی والا یہ کام کون سا؟ قرآن حفظ کرانا. وہ توجہ سے سننا. نبی والا یہ کام یعنی قرآن حفظ کرانا، قرآن سینوں میں، امت کے سینوں میں محفوظ کرا دینا. نبی والا یہ کام اسلام کی 1450 سالہ تاریخ میں ایک لمحے کے لیے کبھی نہیں رکا. یہ سمجھو قاعدے سے، ایک لمحے کے لیے نبی والا یہ کام اسلام کی 1450 سالہ تاریخ میں ایک لمحے کے لیے نہیں رکا. ان 1450 سالہ تاریخ میں ایک سال ایسا آپ نہیں دکھا سکتے اس میں نبی والا یہ کام رکا ہو. سال کے 12 مہینوں میں سے آپ ایک مہینہ ایسا نہیں دکھا سکتے اس میں نبی والا یہ کام ٹھہرا ہو. مہینے کے 30 دنوں میں سے آپ ایک دن ایسا نہیں دکھا سکتے اس میں نبی والا یہ کام تھما ہو. ایک دن کے 24 گھنٹوں میں سے آپ ایک گھنٹہ ایسا نہیں دکھا سکتے جس میں نبی والا یہ کام نہ ہوا ہو. ایک گھنٹے کے 60 منٹ ہوتے ہیں، ایک منٹ میں آپ ایسا وقفہ نہیں دکھا سکتے ایک منٹ کا جس میں نبی والا یہ کام رکا ہو. اور ایک منٹ میں 60 سیکنڈ ہوتے ہیں، واللہ ایک سیکنڈ آپ ایسا نہیں دکھا سکتے جس میں نبی والا یہ کام رکا ہو. آپ کہیں گے مدرسوں میں چھٹی ہو گئی، اس وقت کون پڑھا رہا ہے؟ نبی والا کام رک گیا؟ نہیں. آپ کو گردش لیل و نہار کا سسٹم نہیں معلوم. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. جب آپ اولو الالباب میں داخل ہو جائیں گے، جب آپ عقل مندوں میں شامل ہو جائیں گے تو گردش لیل و نہار کا سسٹم جس دن آپ کی سمجھ میں آ گیا تو آپ میرے اس دعوے میں میرے ہم نوا بن جائیں گے. مشرق میں آسٹریلیا، جہاں سب سے پہلے صبح صادق شروع ہوتی ہے، وہ صبح صادق کس معتدل رفتار سے آگے بڑھ رہی ہے. اگر یہ سسٹم آپ نے جان لیا تو آپ ابھی اس دعوے کو سچ مان لیں گے. صبح صادق آگے بڑھ رہی ہے، فجر کی نماز کا وقت ہو رہا ہے، قرآن کی تلاوت جاری ہے. نماز کے حوالے سے قرآن سنایا جا رہا ہے، نماز کے حوالے سے، اور سن کر کے لوگ یاد کر رہے ہیں نماز کے حوالے سے. دروس کا سسٹم جاری ہے قرآن کو یاد کرانے کے لیے. یہ صبح صادق کا قافلہ آسٹریلیا کے مشرق سے چلا، انڈونیشیا پہنچا، ملیشیا پہنچا، تھائی لینڈ پہنچا، برما پہنچا، بنگلہ دیش پہنچا، ہندوستان پہنچا، پاکستان پہنچا. یہ سیدھا جا رہا ہے مشرق سے مغرب کی طرف
اور ایک لمحے کے لیے اس دھرتی پر قرآن کی تلاوت نہیں رک رہی ہے، نماز کے حوالے سے، قرات کے حوالے سے، یہاں تک کہ جب یہ صبح صادق بحر اٹلانٹک کے کنارے پہنچتی ہے تو آسٹریلیا میں ظہر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ ابھی تو فجر پڑھی جا رہی تھی، وہاں کیا ہو گیا؟ ظہر کا وقت۔ یہ گردش لیل و نہار کا سسٹم سمجھ لو تو آپ اس حقیقت کو ضرور مان لیں گے کہ اس دھرتی پر، اس روئے زمین پر، اس نیلگوں آسمان کے نیچے رب کعبہ کی قسم ایک لمحے کے لیے میرے نبی والا یہ کام نہیں رکا، نہیں رک سکتا۔ اتنا عظیم کام اور امت اس بات کو بھولے بیٹھی ہے، یہ نبی والا کام ہے۔ جب آپ یہ بات ان لوگوں کو بتائیں گے، ان کے سامنے یہ تذکرے دلائل اور شواہد والے نہیں ہوئے۔ فرض کیجئے کہ آپ کے محلے کے ایک صاحب نے اس فقیر کی یہ گفتگو مدلل نہیں سنی، آپ ان کے پاس گئے، ان سے جا کے کہا کہ مدرسہ مصباح الظفر میں نبی والا کام ہوتا ہے، تو آپ کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور وہ مخالفت ایمان والے کریں گے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کیونکہ نبی والا کام ہے، یہ تو بڑا چھوٹا کام ہے، اس چھوٹے کام سے بچوں کو نکال کے بڑے کام میں لگاؤ۔ یہ فکر آپ کے ذہنوں میں پیوست کی جائے گی۔ کیوں؟ اس فکر کے پیچھے نہ کوئی دلیل ہے، اس فکر کے پیچھے نہ کوئی وجود ہے، اس فکر کے پیچھے نہ کوئی شواہد ہیں۔ بات صرف اتنی ہے کہ وہ بول زیادہ بولے گئے جس کے پیچھے دلائل نہیں ہیں، اور جس کے پیچھے دلائل ہیں یہ بول ہم نے بولے نہیں، امت نے کچھ نہ کچھ سمجھ لیا۔ تو یہ جو میں نے آپ کو اتنے سوالات جوابات کرائے ہیں وہ صرف اس لیے کہ جب آپ کسی سے کہیں کہ یہ نبی والا کام ہے اور وہ آپ کی مخالفت ضرور کریں گے، یہ طے ہے، تو کہنا دیکھو مخالفت بعد میں کرنا، ہم ایک فقیر سے کچھ دلیلیں سن کر کے آئے ہیں، انہوں نے ہمیں یہ سمجھایا کہ نبی پر تو قرآن نازل ہوا، اللہ نے اس قرآن کو نبی کے سینے میں محفوظ کر دیا، اللہ نے ذمہ داری لے لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو قرآن اس کو ہمیشہ ملتا رہے، قرآن امت کے درمیان موجود رہے، اس کے لیے نبی نے 2 اسباب اختیار کیے تھے۔ وہ رات میں ایک مولوی صاحب آئے تھے، وہ یہ بتا گئے ہیں کہ صحابہ کو قرآن نبی نے حفظ کرایا ہے، قرآن نبی نے لکھوایا ہے، ناظرہ اور حفظ دونوں کا انتظام نبی نے کیا ہے۔ وہ رات میں بتا کے گئے ہیں، اچھا تم ہی بتاؤ اگر نبی اپنے صحابہ کو حفظ نہ کراتے تو پھر قرآن آگے کیسے منتقل ہوتا؟ نبی نے صحابہ کو حفظ کرایا، صحابہ نے تابعین پہ حفظ کرایا، تابعین نے تبع تابعین پہ حفظ کرایا، سلسلہ جاری ہے۔ سب کو سمیٹ کر میں نے آپ کو ایک جملے میں بتا دیا کہ اسلام کی 1450 سالہ تاریخ میں نبی والا یہ کام ایک لمحے کے لیے نہیں رکا اور نہ قیامت تک رکے گا، اتنا عظیم کام ہے۔ تو اس ادارے کو اپنا ادارہ سمجھیں گے؟ نبی والا کام یہاں ہوتا ہے، دل نے مان لیا، تو میں آپ سے نہیں کہوں گا کہ آپ اپنا ہاتھ ابھی اپنی جیب میں ڈال، جنہوں نے کیا وہ سچ کیا، صحیح کیا، غلط نہیں کیا، لیکن جب آپ کا ذہن اس معیار پر آ گیا تو ذرا اپنے آپ کو بدل لو۔ تمہارے کھیتوں میں جو پیداوار ہو اپنی ذمہ داری پہ نبی کے ان مہمانوں کے لیے خود پہنچانا، تب اللہ بہت نوازیں گے کہ ان بندوں نے سوال کیے بغیر اپنی ذمہ داری پر نبی والے کام کو برپا رکھنے کے لیے خود پہنچا دیا۔ باغات میں پیدا ہو پہنچا دو بچوں کے لیے، کاروبار میں آپ کو جو نفع مل رہا ہے یہ کیوں آئے آپ کے پاس؟ آپ خود جائیے جمع کرانے کے لیے بل اپنا، بجلی کا بل جمع کراتے ہیں اپنی ذمہ داری پہ، پتہ نہیں کتنے بل آتے ہیں، ہر بل کو آپ ذمہ داری پہ جمع کراتے ہیں، محکمے کے لوگ آپ کے پاس لینے نہیں آتے ہیں۔ آپ یاد رکھنا دنیا کے ہر بل سے زیادہ اہم بل وہ ہے جو آپ کی مذہبی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ جہاں نبی والا کام ہو رہا ہے وہاں جا کے اس کام کو برقرار رکھنے کے لیے کوشش کرو۔ میری بات تو پوری ہو گئی۔ اقبال کا ایک شعر آپ کو سنائے دیتا ہوں، میری پوری گفتگو کا خلاصہ اس کے 2 شعروں میں نہیں بلکہ ایک مصرے میں ہے، سناؤں؟ سبق ہے وہ۔ حضور، اقبال کہتے ہیں حضور
دہر میں آسودگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی۔ آپ کے پاس کسی چیز کی کوئی کمی ہے کیا؟ آپ بتائیں، آپ کے جتنے بچے ہیں، بیٹے بیٹیاں، ان کے لیے کپڑے بنانے کے لیے کہیں چندہ کرنے جاتے ہو؟ ان بچوں کو کھانا کھلاتے ہو، صبح ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا، اس کھانے کے لیے کہیں چندہ کرنے جاتے ہو کہ اپنے بچوں کو کھانا کھلائیں گے؟ عید بقرعید کے اچھے کپڑے بناتے ہو، اس کے لیے کوئی چندہ کرتے ہو؟ کیوں؟ وہ آپ کے اپنے بیٹے ہیں۔ میرے ایمان والے بھائیوں، اپنے بیٹوں میں مدرسوں میں آؤ اور آ کر کے کہہ دو کہ حضرت، ہمارے حضرت تشریف فرمائے مولانا سعید صاحب، جس عظیم ہستی نے اس ادارے کو قائم کیا، مجھے موقع ہی نہیں ملا کہ میں حضرت مولانا محمد یونس صاحب نور اللہ مرقدہ کے تعلق سے کچھ کہتا، لیکن ضرورت کیا ہے زبان سے کہنے کی؟ ان کا عمل بول رہا ہے، ان کی خدمات آپ کے سامنے ہے، ان کے صاحبزادگان آپ کے سامنے ہیں۔ آپ آئیے حضرت کے پاس اور کہیے کہ ہمارے 4 بیٹے ہیں، ان 4 بیٹوں کے ساتھ میں ایک بیٹا آپ کے مدرسے سے لے کے شامل کرنا چاہتا ہوں، جو نبی والے کام میں مصروف عمل ہے، بس اس کے جتنے مصارف ہیں مجھے بتا دیجئے، میں پہنچاتا رہوں گا۔ آپ یقین جاننا، گھر میں رحمتوں کا، برکتوں کا وہ نزول ہوگا جسے آپ سمیٹ نہیں پائیں گے، اتنی رحمتیں ملیں گی۔ اگر اپنے بچوں کے ساتھ میں ایک بچہ شامل کر لیں، پورے مصارف نہیں برداشت کر سکتے، جتنا کچھ کر سکتے ہیں وہ ضرور کرتے رہنا، آخرت سنور جائے گی، قبر منور ہو جائے گی۔ ساقی کوثر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی ہاتھوں سے وہ جام کوثر مل جائے گا جس کے پینے کے بعد پھر جنت میں داخلے تک پیاس نہیں لگے گی۔ شافی محشر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے گی۔ جو اصل زندگی ہے وہ نظر نہیں آ رہی ہے، سب اپنی اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ مذہبی اور ملی زندگی ختم ہے، ملی ملت والی زندگی، تنہا تو کتا بھی رہتا ہے۔ انفرادی زندگی بلیاں گزارتی ہیں، سب کی اپنی اپنی زندگی ہے۔ ہماری اور آپ کی زندگی جس ملی تنظیم کے ساتھ ہونی چاہیے اس کا فقدان ہے۔ اقبال شکوہ کر رہے ہیں کہ حضور، دہر میں آسودگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی، ہزاروں لال و گل ہیں ریاض ہستی میں، کمی کسی چیز کی نہیں۔ اپنی آبادی دیکھو، اللہ نے جو 65 جتنے قدرتی خزانے ہیں ہمارے اللہ کے، ان قدرتی خزانوں میں سے ممکن ذرائع کے حوالے سے 65% خزانوں پر آپ کا قبضہ ہے۔ ہاں، کس چیز کی کمی ہے؟ سونا جتنا آپ کے پاس ہے اور لوگوں کے پاس نہیں ہے، آپ سے مراد امت مسلمہ۔ پیٹرول جتنا آپ کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں۔ محلات کیسے بنے ہیں آپ کو نہیں معلوم؟ آپ مسلم ملکوں میں جائیں، کیسے کیسے محلات بنا رکھے ہیں، لیکن وہ سب انفرادی زندگی ہے۔ اسلام کا جو مطلوب انسان ہے، قرآن کا جو مطلوب انسان ہے، وہ اس روئے زمین پہ نظر نہیں آ رہا ہے، سب اپنی اپنی گزار رہے ہیں۔ اسلام کا ایک مطلوب انسان ہے، قرآن کا ایک مطلوب انسان ہے، ان صفات کے ساتھ جب یہ امت اپنی زندگی گزارے گی تبھی مسئلہ حل ہوگا۔ اقبال سچ کہہ گئے، حضور، دہر میں آسودگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی، ہزاروں لال و گل ہیں ریاض ہستی میں، وفا کی جس میں ہو بو وہ کلی نہیں ملتی۔ ہم نے وفاداری چھوڑ دی، اللہ سے وفاداری چھوڑ دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری چھوڑ دی، قرآن سے وفاداری چھوڑ دی، حدیث سے وفاداری چھوڑ دی، باقی مال، دھن، دولت، کاروبار، تجارت، زراعت، ان سے بڑی وفاداریاں قائم کر رکھی ہیں۔ رات دن دیکھے بغیر کھیت میں پانی لگانے چلے جاتے ہیں، پانی دینے، کھاد ڈالنی وقت پہ ڈالیں گے، بڑی وفاداری ہے۔ کیوں؟ اس سے اناج ملے گا، منع نہیں ہے، لیکن جہاں سے روح کو غذا ملے گی اس کے ساتھ میں بھی کچھ وفاداری کر لو۔ اللہ کہنے سننے سے کہیں زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ادارے کے بانی، پورے علاقے کے محسن
استاذ الاساتذہ، محسن قوم و ملت حضرت مولانا محمد یونس صاحب نور اللہ مرقدہ کے صاحبزادگان کو اللہ سب کو سلامت باکرامت رکھے، ان کو عروج عطا فرمائے، ان کو مزید دینی خدمات کی توفیق بخشے، ان کی جان مال عزت آبرو کی میرا رب حفاظت کرتا رہے، حاسدوں کے حسد سے، شریروں کے شر سے، فتینوں کے فتنوں سے اور ہر نظر بس سے اللہ حضرت کے صاحبزادگان کی بھی حفاظت فرمائے، اس ادارے کی بھی حفاظت فرمائے، پوری بستی کی حفاظت فرمائے، جملہ معاونین کی بھی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔